السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایلینو اور لانینا کنڈیشن کیسے بنتی ہیں، کہاں پر بنتی ہیں، اور 17-18 تاریخ سے جو سسٹم ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے، بلکہ 27-28 فروری سے ملک گیر سسٹم داخل ہوگا، اس کی بھی اپڈیٹ کریں گے۔ یہ پیسفک اوشن ہے، یعنی ساؤتھ افریقہ سے ہوائیں جو ہیں آسٹریلیا کی طرف آتی ہیں، جس کی وجہ سے گرم پانی جو ہوتا ہے ساؤتھ امریکہ سے آسٹریلیا طرف آتا ہے اور وہاں پر لانینا کنڈیشن بنتی ہیں۔ لانینا کنڈیشن کے دوران مونسون 2000 یعنی مونسون میں کافی اچھی بارشیں ہوتی ہیں، یعنی ایشیا کے ممالک میں، جس میں بھارت، پاکستان، نیپال میں اچھی بارشوں کا باعث بنتا ہے۔ لانینا کنڈیشن کے دوران جو ہیں آسٹریلیا بلکہ انڈونیشیا کے اوپر بارشیں ہوتی ہیں، سائیکلون طوفان بھی زیادہ بنتے ہیں، بلکہ آتش فشاں کافی، اگر لانینا کنڈیشن حد سے بڑھ جائے، کافی اسٹرانگ ہو تو آتش فشاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو لانینا کنڈیشن کے دوران بھارت پاکستان میں موسم گرما کی معمول سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور جو ہیں یہ بارشیں مڈل ایسٹ، سعودی عرب، عراق، جو ایران میں کافی کم ہوتی ہیں موسم گرما میں، ٹھیک ہے۔ اگر ایلینو ہوتا ہے، یعنی تجارتی ہوائیں، یہ دیکھیں ساؤتھ یعنی آسٹریلیا سے گرم پانی جو ہوتا ہے، ہوائیں کی رفت جو ہوتی ہیں ساؤتھ امریکہ کی طرف جاتی ہیں، وہاں پر گرم پانی موجود ہوتا ہے، یعنی موجود ہو جاتا ہے، وہاں پر لو پریشر بنتا ہے، اس کی وجہ سے آسٹریلیا کے اوپر ہائی پریشر بنتا ہے۔ پھر آسٹریلیا میں موسم گرما ہو یا موسم سرما، یعنی سردی ہو یا گرمی، اس میں کم بارشیں ہوتی ہیں، کیونکہ گرم پانی ساؤتھ افریقہ کی طرف آتا ہے، امریکہ کی طرف، اور مڈل ایسٹ، عراق، ایران، سعودی عرب اور دبئی میں جو ہے موسم سرما یعنی سردیوں میں کافی شدید بارشیں ہو جاتی ہیں، اچھی بارشیں ہوتی ہیں، پاکستان اور بھارت میں بارشیں مل جاتی ہیں۔ اگر ایلینو کے دوران جو ہے ایلینو کنڈیشن ہو اور پوزیٹیو آئی او ڈی ہو، انڈین اوشن، یعنی انڈین اوشن جو ہوتا ہے وہ عرب ساگر اور بھارت کے مشرق میں ایک سمندر ہے، وہاں پر انڈین اوشن اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر پوزیٹیو ہو اور ایلینو ہو تو مونسون میں بھی کم بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایلینو اور پوزیٹیو آئی او ڈی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اگر لانینا کنڈیشن ہو اور نیگیٹو، جب لانینا کنڈیشن ہوتی ہیں یعنی آسٹریلیا کے اوپر گرم پانی آتا ہے اور لو پریشر بنتا ہے، اس وقت انڈین اوشن نیگیٹو کی طرف آتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مخالف ہوتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھیں تو 2022 میں شدید بارش ہوئی تھی، کیونکہ لانینا کنڈیشن تھی، اور انڈین اوشن جو تھا آئی او ڈی وہ نیوٹرل کنڈیشن میں تھا، اس کی وجہ سے کافی لمبا مونسون رہا، کافی شدید بارشیں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ یہ انڈین اوشن، یہ دیکھیں اس وقت انڈین اوشن پوزیٹیو کی طرف ہے، جہاں پر انڈین اوشن میں سائیکلون سمندری طوفان بنا ہوا ہے۔ اور آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ یعنی انڈین اوشن ڈائپول جو ہے اگر نیگیٹو کی طرف ہوتا ہے تو کم بارشیں ہوتی ہیں، یعنی مینڈل جولن اوسیلیشن یعنی ایم جو فیز کی بات کرتے ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ سے یہ سائیکل کی طرف بنتی، یعنی یہ سائیکل بنتی ہیں اور یہ سارے گلوبل کا چکر لگاتی ہیں، یعنی پیچھے سے ہائی پریشر ہوتا ہے، آگے سے لو پریشر ہوتا ہے، جیسے صورتحال بنتی ہیں، یعنی اگر فیز 3 اور فیز 2 میں انڈین یعنی ایم جی او فیز آ جائے تو وہ انڈین اوشن میں رہتی ہیں، کیونکہ انڈین اوشن میں جب ایم جو فیز آتا ہے 2 اور فیز 3 میں، تو وہاں پر لو پریشر بنتے ہیں، یعنی مونسون میں یا ایسے ہی سردیوں میں تو بھارت اور چین، بلکہ کافی جو ہے نیوزی لینڈ یا انڈونیشیا میں کافی اچھی بارش ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایم جو فیز جو ہیں فیز 8 یا 1 میں ہوتی ہیں تو مڈل ایسٹ بر روم سے سسٹم بنتے ہیں، اور عراق، ایران میں کافی لمبا جو ہے بارشوں کا مغربوں کا سسٹم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ٹائم کنٹیننٹ میں اگر ایم جو فیز جاتی ہے مڈل اوسیلیشن، تو وہاں جو ہے اگر دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ میں کافی شدید بارشیں ہوتی ہیں، اور وہاں ساؤتھ افریقہ یا روس، ایسے ہی جو ہے لندن، وہاں پر شدید بارشیں مل جاتی ہیں، یا جو ہے روس یا ایسے کافی جو ہے ممالک ہیں۔ یہ مینڈل جولن اوسیلیشن ایم جو فیز کافی جو ہے سارے دنیا کا چکر لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے فیز جو ہے 8 ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پولر ورٹیکس، یہ دیکھیں، یہ پولر ورٹیکس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں،
ये पोलर वर्टेक्स, ये अगर ताकतवर हो तो मानसून में अच्छी बारिश होती हैं, अगर ये कमज़ोर हो तो सर्दियों में अच्छी बारिश होती हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए अहम तरीन पॉइंट कि कैसे सिस्टम बनते हैं और क्या होता है इंडियन ओशन। ये देखें, इंडियन ओशन जो है इस वक्त साइक्लोन बना हुआ है इंडियन ओशन में, क्योंकि वहाँ पर जो है इंडियन ओशन में आईओडी की जो स्ट्रियाँ मौजूद हैं, यानी वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा टेम्परेचर अगर रह गया यानी इस सीज़न में, तो हम मानसून 2024 का ख़तरनाक देख सकते हैं। अब बात करते हैं, हम सिर्फ इसमें काफ़ी बातें करेंगे। अब बात करते हैं बारिशों की। तो 17-18 तारीख से कैसे बारिशें पाकिस्तान में आएंगी, ये देखें। ये 17-18 तारीख से मुल्क भर में एक सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से मुल्क के बालाई इलाकों में, ये देखें कश्मीर बल्कि गिलगित में बारिशों का बायस बनेगा। ये देखें, ये सिस्टम जो आस्ता आस्ता शमाली बलूचिस्तान बल्कि मशरक़ी बलूचिस्तान में भी असर दिखा रहा है। ये सिस्टम शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान से यानी गिलगित बल्कि पेशावर, कोहाट, बन्नू, इस्लामाबाद, मरी, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद बल्कि तमाम इलाकों में बालाई यानी शमाली बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में अच्छी बारिश का बायस बनेगा। हाँ, अगर बात करते हैं हम 27-28 फरवरी के बारिशों के हवाले से, ये देखें ये सिस्टम अरब जो है सऊदी अरब से दुबई और ईरान से पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ आ रहा है, जिसमें बलूचिस्तान, सूबा सिंध में भी बारिशों का बायस बनेगा। इस वक्त देखें तो कराची में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान बता रहा है, यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है 27-28 फरवरी के दौरान। मज़ीद जो है वक्त दरकार है, वक्त आने का इंतज़ार है और आपको कन्फर्म अपडेट देंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें आप तारीख पेशगोइयाँ, क्योंकि मानसून 2024 का मामूल से ज़्यादा बारिशों का बायस बनेगा और आपको उस वक्त हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सोताल पैदा हो सकती हैं। 27-28 तारीख अच्छी बारिशें होंगी, बल्कि मार्च अप्रैल में मामूल से ज़्यादा बारिशें, गंदम की फसल को नुकसान हो सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं। मानसून भी अच्छा रहेगा और मैं आपका दोस्त सूफ़ी शौकत मोर हुसैन से मज़ीद दुआ में याद रखें। शुक्रिया।